السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 142 تک تفسیر اور ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کر چکے تھے، یعنی آیہ مبارکہ 143 تک ٹرانسلیشن۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 144 اور 145 ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 143 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ ٹرانسلیشن۔ قال فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان اصطفیتک، بے شک میں نے چن لیا تجھ کو، علی الناسی، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے، فخذ ما آتیتک، تو لے لو جو میں تجھے دوں، وکن من الشاکرین، اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے، وکتبنا لہ فی الالواح، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃ، نصیحت میں سے، وتفسیرا، اور تفصیل، لکل شیء، ہر چیز کی، فخذھا، تو لے لو اسے، بقوۃ، ساتھ مضبوطی کے، وامر قومک، اور حکم دو اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنھا، لے لیں وہ اس کے احسن کو، ساریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا گھر نافرمانوں کا، یا انجام نافرمان لوگوں کا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 143 سے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَحَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دینے کے لیے کوہ طور پہ طلب فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا جانشین بنا آئے، اپنے بعد کہ میری قوم کی اصلاح کرنا، ان کا خیال رکھنا، وہ بدکیں نہ، اور خود بھی مفسدین کے رستے کی پیروی نہ کرنا۔ کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے کوہ طور پہ، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ادھر رہ کر آپ نے عبادات کرنی ہے، کیونکہ تنہائی گزارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ لمحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گزارے، یکسو ہو کر، اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ پھر جب انسان عبادت میں مگن ہوتا ہے تو یقیناً انسان کی جو محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان ایمان کا جو لیول ہے فل ہائی دیکھتا ہے، اور یقیناً اس وقت انسان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کاش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ پاتا۔ اور یہ کیفیت ہر انسان کے ساتھ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ ضرور پیش آتی ہے۔ تو جب بھی ایسا محسوس ہو تو انسان جو جامع دعا ہیں
ان کا سہارا لے، اس وقت کثرت سے دعائیں کرے، کیونکہ جو ایمان کا ہائی لیول ہے وہ کبھی کبھار اس طرح جوش میں آتا ہے، تو اس وقت اس موقع کو غنیمت جانے اور کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبتیں جو ہیں وہ بستہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، تو اس وقت محبت کا یہ عالم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہنے لگے، قال ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ انداز محبت کا تھا، نہ کہ کسی توہین امیز الفاظ تھے یا توہین والا انداز، جیسا کہ ان کی قوم نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ جب تک اپنے رب کو سامنے لا کے دکھائے گا تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن بندہ مومن ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ مومن بن دیکھے ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن اس پہ دل و جان سے یقین کرتے ہوئے ایمان لائے۔ ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے، جو نظر نہیں آتی، ان پہ انسان کا مکمل ایمان ہو۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، اور لیکن دیکھتے رہو پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، پس اگر اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، مکانہ اپنی جگہ پہ، لرزا نہیں، ہلا نہیں، فسوف ترانی، تو تم مجھے ضرور دیکھ لو گے۔ یعنی کہ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم دائم رہا تو پھر تم مجھے ضرور دیکھ سکو گے۔ لیکن کیا ہوا، فلما تجلی ربہ للجبل، جب ان کے رب نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ پہ یاد رہے، پہاڑ پہ تجلی ڈالی، تجلی ڈالی، ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ۔ کیا چیز؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جو کہ اتنے مضبوط بلند و بالا ہمیں نظر آتے ہیں ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تجلی برداشت نہ کر پایا۔ اس چیز کو دیکھ کر وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایسا ہیبتناک منظر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو برداشت نہ کر پائے۔ اور دوسری طرف بندہ مومن کو اپنے اعمال کی فکر لگتی ہے، ان کو شاید یہ احساس ہوا کہ میں نے اللہ سے اتنا بڑا مطالبہ کر لیا ہے تو شاید یہ کام میں نے گناہ والا کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک محبت کے ساتھ انہوں نے ایسا کہا تھا کہ اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب اس کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو ضرور اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، تو کبھی کبھار اس طرح انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ کاش ہم ان کے وقت میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ آج بھی ایسا موقع مل جائے کہ ہم اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمیں دل و جان سے عزیز ہیں، کاش ہم ان کو دیکھ پاتے۔ تو یہ بندے مومن کی ایک طرح سے محبت میں مطالبہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو دیکھ پائے یا جو اللہ والے ہیں ان کو دیکھیں۔ لیکن یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ انسان کے دنیا پہ بس کی بات نہیں ہے کہ اس چیز کو برداشت کر پائے۔ یہ خاص پروٹوکول قیامت کے دن ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار کی لذت نصیب کرے، اپنا دیدار نصیب کرے۔ لیکن جو فاسق بدکار لوگ ہیں وہ اللہ کے دیدار سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، جیسا کہ قرآن کے اور بھی مختلف مقامات پہ اس چیز کی وضاحت ملتی ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں ملے گا، بلکہ ان کے درمیان پردہ حائل ہوگا، ایک اوٹ ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے ان کو روک دے گی۔ اور یاد رہے کہ قیامت کے دن
بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا جو پروٹوکول ہے جنت میں جانے کے بعد، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جیسا کہ طویل حدیث بخاری کی روایت ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے سیراب ہوں گے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، تو نے سب کچھ تو عطا کر دیا ہے، اب مزید ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک اور چیز ہے، میری رضا، میں تم سے خوش ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے، اپنا جو پردہ ہے، اوٹ ہے، وہ ہٹا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے بعد اہل جنت اتنے زیادہ خوش ہوں گے، بہت ہی زیادہ، اور جو ان کے پاس جنت میں نعمتیں ہوں گی وہ ان کو کم تر محسوس ہوں گی۔ اللہ کے دیدار کے بعد ان نعمتوں کو جو سمجھتے تھے کہ سب سے بڑھ کر ہیں، وہ ان کو کم تر لگیں گی، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑھ کر ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کے بھی ایک مقام میں فرمایا وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً اپنا دیدار نصیب کر دیتے ہیں اہل جنت کو۔ اور یاد رہے کہ ادھر مفسرین نے اللہ کی رضا سے مراد اللہ کا دیدار ہی لیا ہے، کہ اس وقت جو اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے، وہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر مزید کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تو اس کے بعد فلما افاقہ، جب ہوش میں آئے، افاقہ ہوا، قالا فرمانے لگے سبحانک، پاک ہے تو میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اب دیکھیں کہ بندہ مومن کا وہی طرز عمل کہ جب غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کا احساس ہوتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ طائب ہوتا ہے، اور جیسے کہ ابلیس نے کیا تھا اس طرح اڑ نہیں جاتا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بڑی غلطی نہیں سرزد ہوئی تھی، یہ ان کے محبت میں ایسا مطالبہ تھا، لیکن پھر بھی اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو اللہ کی طرف فوراً رجوع کیا، اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اس چیز کا احساس کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ ادھر مزید سب تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کی کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا پہ دیدار کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بہت بڑے بڑے کمالات کا مشاہدہ کروایا، آسمانوں کی سیر کروائی، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ یقیناً صحیح احادیث کی تردید ہوتی ہے پھر اس سے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معراج پہ دیکھا تھا؟ تو اس وقت کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ تم نے کیسا سوال کیا ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ہستی بھی دیکھ نہیں سکتی، کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو ایسا کہتا ہے وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگاتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ تمام نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، تمام نگاہوں کو وہ دیکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور لیسن لازمی سنانا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔